تنویر في إثبات التدبير في إثبات التدبير حضرت تھانوی پوری کتاب کا خلاصہ لکھ رہے ہیں. جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں پوری کتاب تقدیر و تدبیر ہی پر ہے. اہم کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کرایا. کئی دفعہ ترجمہ حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت حاجی سے کرایا ہے. اس سے پہلے حضرت حاجی لکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں عرض ضروری ہے کہ چونکہ تفصیل بعد الاجمال خوب دل نشین اور ذہن نشین جاگونی ہو جاتی ہے. تفصیل بعد الاجمال ہم اجمال کے طور پر لکھ رہے ہیں. اس کے بعد تفصیل سے آپ کو زیادہ معرفت ہوگی. تاریخ لکھ رہے ہیں پوری کتاب سے پہلے تھوڑا سا لکھا ہے آدھا صفحہ ہے. فرماتے ہیں کہ عرض ضروری ہے پاتانی کہ تفصیل بعد الاجمال خوب دل نشین اور ذہن نشین میں ذہن میں جاگوری ہو جاتی ہے. پوری تفصیل ہے. ہم اجمالی طور سے ہم کچھ لکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ کچھ اجمال ذہن میں رہے گا تو تفصیل کو سمجھنے میں آتا ہے. چونکہ تفصیل بعد الاجمال خوب دل نشین اور ذہن میں جاگوری ہوتی ہے اس لیے کتاب ہادہ کا خلاصہ مضمون اولا لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اہل فہم تکرار سے محدود ہوں گے. اجمالی طور سے آ گیا اس کے بعد ان کی تفصیل آئے گی تو لوگ خوش ہوں گے اور کم فہم غلط فہمی سے محفوظ رہیں گے. پورا معلوم کہ یہ ہے تقدیر. اس کے بعد کوئی بات نہ سمجھنا ہے تو اس سے محفوظ رہیں گے. وہ آتا ہے. جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. یہ پہلے سے لکھا ہے کوئی کیا نہیں ہے سب کے کل یوم ہو فی شأن. تقدیر پر اعتقاد سر من اسرار اللہ. تقدیر اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے. حضور نے خود فرمایا کہ اگر تقدیر آگے جانتے تو بہت سے لوگ خیر کر کے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اکثر لوگ آئے گے مولانا زمین بڑی مہنگی ہو گئی ہے ہم کو تو 4 روپے گز میں یا 1,000 ملے گی. اکثر کہتے ہیں معلوم رہتا تھا صفائی لیتے تو وہ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. ارے یہ زمین ابھی نہیں ہوگی کہتے ضرور ہے. جاننا چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی مگر پھر بھی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں سے جو بعض ان میں متعلق باسرار و حقائق ہے تدبیر مشہور ہوئی. تقدیر سامنے نہیں تو پھر تدبیر اللہ سے کیوں رکھا جب تقدیر ہی سب کچھ ہے. یہ اشارہ کر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو تدبیر کیوں رکھا اس کو ساری دفعہ کر رہے. مگر پھر بھی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں سے جو بعض ان میں متعلق اسرار و حقائق ہیں تدبیر مشہور ہوئی. تم کو سمجھ نہیں سکتے تدبیر کیوں کرتی. پہلی بات کرتی ہے یہ تقدیر کے سامنے تدبیر مگر پھر بھی بات چلے گی نہیں تدبیر. لیکن تدبیر کو مشروع کیوں کیا اللہ نے. بہت سی مگر پھر بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتوں سے کہ بعض ان میں متعلق اسرار و حقائق ہیں تدبیر مشروع ہوئی. ہم تو سمجھ نہیں سکتے مگر چند شرائط کے ساتھ مشروع کی گئی کہ اصول ان کے ساتھ امر ہے. اول و تدبیر شریعت کے خلاف ہے. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تدبیر شریعت کے خلاف نہیں.
تدبیر مشروع ہے لیکن تم کو مکلف کیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ اس چوری سے ہم کو مال مل جائے گا تو جائز ہوگا. جاننا چاہیے تقدیر. اور تدبیر شریعت کے خلاف ہے. روپیہ حاصل کرنے کا چوری یہ سب چیزیں وہ جائز نہیں ہے. آپ کو اس کو نہیں اس تدبیر کو نہیں. یہ احکام شریعت. تدبیر کو مشروع کیا. چوری سے بھی مال آئے گا, ڈاکہ سے بھی آئے گا, تجارت سے بھی آئے گا, زراعت سے آئے گا. تم کو ہو تم زراعت سے لو, تجارت سے لو. میں نے دیکھا روایت ہے, بہت بار دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تدبیر سامنے رکھ دیا کہ دیکھو تم کو اس تدبیر سے زندگی گزارنا ہے. تدبیر سارا ہے, مطلب کہ اس تصویر مطلب وہ عزیزی میں لیکن بہت ہی لکھا ہوا. اللہ نے تدبیر رکھا کہ تم کو اپنے خود نوش کا انتظار اس سے کرنا ہوگا. تدبیر شریعت کے خلاف ہے. تدبیر جائز ہے لیکن شریعت تم مکلف شریعت کے ہو. تدبیر کرو مگر شریعت کی بہت عمدہ ہوگا. خلاصہ ہے یہ اب تک سنایا نہیں تھا خلاصہ. آج مجھے بضرورت کل کی وجہ سے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فوراً مضمون ڈالتے ہیں. ابھی سوچا کیا کروں مگر یہ تدبیر پوری کتابیں اول معتانی کا خلاصہ ہے. اول تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو. دو تدبیر پر بھروسہ نہ ہو. تدبیر پر بھروسہ نہیں. یہ کام کریں وہی آئے گا نہیں. اللہ کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ. دعا بھی تدبیر میں سے اس وقت ہر کبھی میں تو خود دیکھ چکا ہوں. تدبیر پر بھروسہ نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رہے. مسلمانوں کو تعلیم ہے اللہ کو بھروسہ. کیسی کسی بیماریاں ہوتی ہیں مسلمان اکیلے رہتے ہیں لوگ. اب معمولی بیماری ختم. مگر مسبب الاسباب پر نظر ہو. سو مگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخرت مقصود ہو. اس کا فائدہ کو آپ کو کھیتی کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, سب مان لیجیے اس لیے تاکہ آخرت میں ہم کو ثواب ہو کہ ہم نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے. تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غفلت ہو جائے. تدبیر ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں, تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ قدرت اسباب اثر غفلت یہ غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غفلت ہو جائے. تدبیر ہے لیکن اس کی اجازت نہیں کہ اس کی وجہ سے ضروری دینی امور ظہور میں ترک ہو جائے. پنجم صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے. صحبت سے اسباب کی قدرت جو ظاہر ہو جائے گی. یہ بھی ایک تدبیر اختیار کرو. قدرت دنیا سے بچنے کے لیے صحبت صلح ضروری. یہ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت ہمارے بہت فرماتے تھے رکشے سے جاتے تھے. اس کا کار ہوتے تھے تو بہت فرماتے تھے. میں کتنی وجہ سنائی کو میں اب رکشا والا کھڑا ہوا ادھر جا رہا ہے اسی لائن جا رہے کہہ رہا ہوا لینا جاتا تھا دکان پر ہوا لینے. جہاں دیکھو اس کو بھی ہوا کی ضرورت ہے. اس کی خدمت میں جا کر کے
پنچر ونچر ہونے کا حوالے تک جاتا تھا. تو مریض اسی پر یہ معلوم ہوا کہ رکشا اور ہے، رکشا والا اور ہے، ہوا دینے والا اور ہے. یہی صحبت ہے. اس کے ہمیں جو محسوس ہوا ہوا نہیں ہے. اب اس کے یہاں گیا، اس کو جانا پڑا، چھپر میں جانا پڑا کہ میں یہ ہوا یہیں سے ملے گی تب گاڑی چلے گی آگے. تو اس پر میرا خیال باتیں پوری مریض کی اس پر معلوم ہے کہ ہوا کے لینے کی جگہ جو فارم ہو، کمزوری ہو، اس قوت کو دور کرنے کے لیے کچھ اور کہیں جانے کی ضرورت ہے. صلح علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب کی قدرت جو ہے وہ قلب کے صفائی پر اثر انداز نہ ہو. صحبت کی ضرورت پر اس سے بڑھ کے کلام کیا ہوتا ہے. بالکل قدرت اسباب ہر وقت تیار میں رہو گے، دراز میں قدرت ہوگی. کافیوں سے رابطہ پڑے گا، مزدوروں سے رابطہ پڑے گا، بیلوں سے رابطہ پڑے گا سب کا. وہ قدرات جو کل پاتی ہیں اس کے دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ صلح کی صحبت. اللہ ایسی صحبت ہم لوگوں نے نصیب فرمائے. کتنی مطلب دیکھ چکا لیکن آدمی کو بس اللہ تعالیٰ میں نے کہا کیا لکھوں بیان کروں. اتنا سوچا 1 منٹ پہلے میں نے پورے کتاب ہی تمہارے پاس ہے. اب جو کھلاتے نہیں یہ بہت عمدہ ہے. صلح علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے. اسباب کی قدرت جو ہے ابھی تلاوت سے تو قدرت نہیں انشاء ہوگا، لیکن فضول باتوں سے قدرت لکھا ہوا ہے کہ 100 مریض یا 100 مجلس دنیا کی سے بڑھ کر کے ایک مجلس ہے آخرت کی. ذکر کی مجلس سب قدرت کو دور کر دیتی ہے. دنیا کے قدرت کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ اتنا اچھا ہر جگہ ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں. تو ہم لوگ بیٹھے ہی تو ہیں الحمدللہ لگے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہاں ہم بات بھی تباہ ہے. اصل ذکر اللہ کی وجہ سے کتنے لوگ آتے ہیں. 10 منٹ ہوتی ہے، زیادہ نہیں، 10 ہی منٹ ہوتی ہے. اس کا اہتمام خانقاہیوں کو بھی نہیں ہے. ہم چند آدمی رہتے ہیں 30 سال سے کر رہے نہیں. اس کمرے میں جیسے محبوب رہتے ہیں اسی میں شروع کیا تھا. حکیم اختر نے کرایا تھا رحمہ اللہ. تو وہاں بڑا صاحب ہم نے کہا کہ حضرت اسی کمرے میں ذکر کی مجلس ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. کیسی تنگ جگہوں میں اب بڑھے گی تب کیا ہوا؟ وہ بڑھے ہی نہیں ہے. کوئی کسی کو فرصت نہیں 10 منٹ کی لکھے. ہم بعد میں ہم سرانا بھی ہم نے ضروری کر صرف 10 منٹ ذکر اللہ کا کر 10 منٹ. اور اسی رکھا ہم نے کہ وہ یہ کہ تھوڑی دیر بعد رکھا تھا ہم نے تاکہ سوئی لائن سے آدمی آنا چاہے تو آ جائے. اس ذکر میں کچھ جو آتے تھے باہر یاد ہو گئے کہ اتنے دن میں آ جائے، اتنے دن میں پھر ایسا وہ پہنچ جائے. یہ ہے لیکن اس کا بھی احسان ضرورت ہے، کوئی آتے نہیں. بعض مدرس سے وہ بیٹھے رہتے ہیں وہیں آتے نہیں. اللہ کا ذکر تمہارے ذکر سے بڑھ کر کے وہ کمرے میں بیٹھ کے ذکر الناس ذکر اللہ برابر ہو سکتا مجھے. اللہ کا ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. وہاں لوگ وہی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ بہت قدر کرتا ہے. وہاں محمد میاں فاروقی جامعہ ازہر کے فارغ تھے، بہت زبردست تقریر کرنے والے ہیں. آگے انہوں نے ایسی بات کہی کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، مجھے تعجب ہے علماء الہ آباد سے اس مجلس میں کیوں نہیں آتے. یہ علوم کہاں ملیں گے ان کو؟ یہ ان کی بات بھائی اچھی بات ہے. بڑی شان سے بڑے وقت کر دیا.
عمدہ تقریر وہ کرتے تھے. پورے اشتہار کے الہ آباد میں تو وہی واحد تھے زبردست. انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا تھا, بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا, جب میں بیان کر رہا تھا تعجب ہے کہ علماء الہ آباد اس مجلس میں کہاں ان کو یہ علوم ملیں گے. پھر بس فوراً کہا یہ آپ کے علوم نہیں ہے مولانا, یہ حضرت ماشاء اللہ کا علوم. میں نے جو اس میں کبھی ہے تو زبان سے تو میرے جاری ہو رہا ہے. مجھے گجرات میں گیا, وہاں عبداللہ پارکھیتی نے کہا میں ترجمہ کر کیا بیان کروں. کہا یہ بالکل ترجمہ نہ کر کے کیا بیان کروں, جو بیان کریں ہم قبول کریں گے. آپ کے پاس جیسے مٹیریل, میں نے مٹیریل تک میں کبھی کہا بھی نہیں. انہوں نے کہا جتنا مٹیریل ہے آپ کے پاس سب بیان کریں, ہم سب قبول کریں گے, ہم سب گجراتی قبول کریں گے. قبول کیا دیکھیے کتنا وہ سمجھتے بھی نہیں جاتے, ساری گجراتی زبان ہے. لیکن شور ہوتا تھا مغرب بات چلو خانقاہ دیہاتوں میں. محتمین صاحب اتنا بڑا محتمین کہا مولانا شور ہوتا ہے چلو خانقاہ. خانقاہ تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا تھا جو عورتوں کی زبان پر ہم سن رہے ہیں. گاؤں گاؤں میں یہ ہوتا ہے چلو خانقاہ. مجھ سے خود کہا یا کسی سے کہا مجھے خیال بھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے عورتوں کی زبان پر خانقاہ کا ذکر آ گیا. یہ آپ کی وجہ بہت کہتے ہیں, ہم کہہ جاتے خانقاہ ہوگا. عالم زبردست عالم آج کہہ دیا محمد فاروقی معمولی آدمی نہیں تھی, زبردست عالم زبردست تقریر کرتے تھے. ایک بار کہا مجھے تعجب ہے کہ علماء الہ آباد کو کیا ہوا کہ نہیں کہا کسی کو کچھ کسی کو ہم کو کچھ کروا دی. ہم کو 4 آدمی ملے ہمارے لیے کہا. وہاں ابراہیم صاحب نے بھی کہا وہاں دیکھیے آپ کام شروع کیے کرتے رہیے, یہ دیکھیے کہ کون ہے. وہاں ابراہیم صاحب نے ہم کو 2 بھائی صاحبوں کو یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا کون نہیں آیا, یہ دیکھیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. آپ صحیح دیر پہنچائیے, کسی کی کون آیا کون نہیں آیا وہاں پہ فکر نہیں رہتی, اپنا کام کر دیا. بشنود یا نشنود من گفتگو میکنم. بشنود یا نشنود, کوئی سنے یا نہ سنے ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ارے مشہور شعر ہی نہیں, ایسا فاصل جانتے ہیں وہ چاہیے. بشنود یا نشنود من گفتگو میکنم, کوئی سنے یا سنے ہم اپنی بات کرتے ہیں جاری. حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہا, حضرت خود حضرت سے میں نے سنا ماشاء اللہ پردہ پڑا ہوا تھا, اسی شان سے 3 گھنٹہ واز کیا. تو حضرت یہ فرماتے تھے, اب دیکھیے نقطہ کہ حضرت تھانوی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عورتیں ہیں بھی یہ نہیں یا ہے جو کہتے ہی ہیں. لیکن اسی شان سے واز کہا جو 10,000 کے مہینے میں کرتے تھے. کیونکہ تعلیم ہے ان کو, یہ بس یہ کہا کہ عورتیں ہیں, عورتیں ہیں بھی کہ نہیں ہے یہ کچھ نہیں معلوم. جی شان یہ سب سنا ہمارا یاد ماشاء اللہ موقع اقبال بیان کیا کہ نہیں. بہت اچھی بات ہے. بشنود یا نشنود من گفتگو میکنم. 2-3 پڑھ لیتا ہوں تاکہ اردو نام بھی سمجھ لے کہ فارسی بہت مشکل نہیں ہے. ہم مودی جو سے نکال ہی چکے ہیں فارسی کو مدرسوں سے. بشنود یہ بڑی عمدہ بات ہے بھائی. پر جو صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے. اسباب کی قدرت غیروں سے تمہارا تعلق ہوگا, مزدوروں سے ہوگا, ایسی چیزوں سے ہوگا, بازار جانا ہوگا. اب صلحاء کی صحبت اس کا دفع یا دفع. جیسے حضرت کہتے تھے جیسے ہوا بھرنے والے کہیں گئے سب کا دفع, تو اس کو پوری مزید بیان کرتے تھے. حقوق حقوق شرعی ادا کرتا رہے.
یہ ہے حقوق شریعہ. ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے. اللہ تعالیٰ مرضی پر زیادہ و تبدیل کرنا رضا دیتا. یوں تو ہم نے درد شمار کرا دیے. یہ بہت عمدہ جملہ ہے. یوں تو ہم نے درد حضرت علی لکھ رہے ہیں یوں تو ہم نے درد شمار کرا دیے اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو. یہ اصل کتاب اب پڑھو. یہ ہم نے یہ تو ہم نے درد شمار کر دیے اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو اور علوم حکم کے فرق نوشیاں کرو. علوم ہے یہ آگے بسم اللہ کر کے باغ میں چلو اور علوم حکم کے پھل نوشیاں کرو. آگے ترجمہ شروع ہوتا ہے واللہ موفق وهو الهادی الی صراط المستقیم. مصنف اجازت تعلیم لکھا سوال سنائی دوں حدیث کتاب کوئی بعض حمد و ثناء کے اے بھائی. شیخ لکھ رہے ہیں شیخ ابن عطا شبری لکھ رہے ہیں ترجمہ تو ماتھاری کا لکھا ہے. بعض حمد و ثناء کے اے بھائی اس بات کو جان لے کہ اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. اس کی کس کو فکر اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. ایسے ہی فرما دے اس مجلس میں ہم لوگوں کو قریب کر دے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. اور اپنے مستوں کی محبت یعنی جو اہل اللہ ہے جو جانسان ہیں اپنے کو مٹائے ہوئے ہیں اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصف میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. مطمئن رہو ہم تمہاری نگہبان ہیں اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اسے پیام السلام کے ساتھ مخصوص فرمایا پیام اللہ اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشروب فرما کر دلجوئی کی تڑپ رہے تھے. وہ ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشروب فرما کر تڑپ رہے تھے. اپنی تجلیات ان کو مطمئن کر دیا جبکہ یہ سمجھ کر شکردہ ہوئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہم جو بھی صورت اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی. اللہ ایسی کر دیں اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی اور ان کو تقدیر عدلیل کا مشاہدہ کرا دیا. دیکھو کیا کیا تمہارے لیے تیار ہے. کانٹا چلے گا اس کا بھی ثواب دے. تو انہوں نے کیا کیا ان لوگوں نے اپنے کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا. اللہ جب آپ جانے اور ان لوگوں کو یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے. جو تم کرتے ہو جاتا ہے سب میں ہمارا دوسرا کرم رہتا ہے تب ہوتا ہے. اور یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پوشیدہ ہوا کرتی ہے. اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور اعنات چھوڑ دیا. جب اللہ کی نگرانی ہے تو پھر ہم کیوں کسی سے جھگڑا کریں اور اس کے حکم کے مطیع ہو گئے اور ہر کام میں ان کو بھروسہ کرنے لگے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم راضی ہے، اور جان گئے کہ کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے اس کی تقدیر کھلا بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی تقدیر تو مانی جو اللہ کی اور عزیز باللہ رب بالاسلام دین۔ پر ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں، غیروں سے محفوظ، جیسے کسی حوادث کو پہنچ ان تک کہاں تک، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں اس کی ادا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر حوادث میں کیا اثر ہوگا، آئیں گے ٹکرا کے چلے جائیں گے، آئیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں، اصل متعلق پر ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور ان کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، ہر چیز دوست میرا سجنے کو۔ جیسے کسی کا قول ہے تصرف اس کے گو جاری ہے تجھ پر مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر، تیرے در پر سب جاری، تصرف ان کے گو جاری ہے تجھ پر، اور میں کوئی شک نہیں کہ جو شر اللہ کے جلال میں، اور میں کوئی شک نہیں کہ جو شر اللہ کے جلال میں رسائی جائے اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آئے، شریعت کو کوئی جاؤ پہنچ جاؤ، ان کی مرضی معمول، ان کی مرضی قربان جانیے اس کو حاصل عرفان سے ان کی مرضی کو ہوں۔ اور رسائی کے سامان پیدا کرے اور سب سے زیادہ تر چھوڑنے یا منہ موڑنے کے قابل تدبیر جو اصل مقابلہ تعویل ہے۔ بس میں نے یہ کتاب اس امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی اور تدبیر پھر قاضی تقریر اس کا نام رکھا تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق یہ تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی کا روشن کر دینا سب یہی ہے کہ تدبیر کرو لیکن اس پر اعتماد نہ کرو، بس یہی پورے شروع کا حاصل یہی ہے، تدبیر ہو لیکن تدبیر آسان طریقے سے ہو کہ تدبیر پر پورا بھروسہ نہ ہو، اور جو ایسا ہوگا راضی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رضا بقدر اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر إلي من النبي اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ سب کا خلاصہ صحت یہ نہیں کہ صحت نہ دیجیے، صحت دیجیے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خراب ہو تو ہم کو راضی رکھیے۔ اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا الخلق بڑی دولت ہے۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن رات سے سابقہ ہے، تدبیر سے سابقہ، تدبیر سے بھی تدبیر کرنا ہے اور پھر جو صبرات ہوں اسے اللہ کے راضی جانا ہے، بیج ڈالنا ہے، کھیت جوتنا ہے، اللہ اس وقت مناسب بہت اچھا بیٹھے بیٹھے یہ ہے کہ بہت اچھا حضرت تھانوی نے چونکہ جو لکھا ہے
بھی لکھا ہے یہ قدرات ہے دنیاوی سے نکلنے کے لیے صلاح کی ضرورت ضروری ہے. دیکھو ہوشیار لوگ سمجھتے کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہوشیار لوگ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ تیز دی استعداد لوگ ادھر نہیں آتے. اور صاحب سیدھا تھا کسی کا بہت دی استعداد لوگ ادھر نہیں طریق کی طرف نہیں ہے. کہا ادھر کی کوئی استعداد نہیں ہے اس وقت نہیں آتے. سب کیا وہ استعداد ختم کر دیا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ تصوف کی طرف استعداد نہیں آتے. کہا کہ حضرت کیا بات ہے دی استعداد اور ادھر نہیں آتے. تو فرمایا ادھر کی کوئی استعداد نہیں نہ آتے جا بھر کو ادھر ادھر گھومو. علم بھی ہو تو بھی گھومو کچھ نہیں ملے گا. علم رسمی سر بسر کی رستقات علم رسمی سر بسر کی رستقات نہ ادی کیفیت حاصل نہ حال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. معرفت کلی عطا فرمائے. اپنی معرفت اللہ اپنی معرفت کے جام سے ہم کو مست کر دے. کیا جس کو یہ مزہ نہیں ملتا کیا ہے دنیا میں. اللہ مست رہتے. اللہ ہم تمہیں کو یہ حال نصیب کرنا. وہاں مزہ ہے کوئی چیز چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بعد اس کے اوپر سے اللہ دے دیتا ہے دے سکتا ہے. ماں عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والی چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. وہ ماں عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.